امریکہ ایک سپر پاور ہے، کیا اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ سپر پاور کی وہ جو ہیجمنی ہے وہ اب ٹوٹ چکی ہے؟ جس طریقے سے آپ نے مڈل ایسٹ کے ملٹری بیسز کی بھی بات کی، ایران نے تو وہ کہتے ہیں کہ پکڑ پکڑ کے ان کو مارا ہے، تمام ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا ہے. آبنائے ہرمز کی ٹل ٹوڈے ویری ڈیٹ سر، ابھی تک اس کی بندش اور اس کو نہ کھلوانا، اس کو سیکیورٹی نہ دینا، کون سے سپر پاور امریکہ رہ گئی کرنل صاحب؟ جی میں عرض کروں، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا عمر کہ دنیا میں ایران جیسا ملک جس کو 46-47 سال سے اب اس کے پاؤں سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کی گردن سے، اس کے موروں سے اس کو چین کر کے، سینکشن کر کے، چاروں طرف سے بند کر کے، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی ہوئی تھی. ان کے ایسٹس تیل کی شکل میں، کسی مال کی شکل میں، کاپر کی شکل میں، ان کی نقدی کی شکل میں، یا کسی بینک ڈپازٹ کہیں بھی پڑے، صرف یو ایس اے نہیں، حتیٰ کہ چائنا تک بھی جو پڑے تھے وہ بھی فریز ہوئے ہوئے آج تک پڑے ہوئے. یہ بڑی ہی پینفل سٹوری ہے کہ جب امریکہ کو اتنا اپنی پار کا نشہ چڑھ گیا ہوا تھا اور اتنی وہ ڈکٹیشن یا ان کے اندر انہوں نے اتنی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، وہ جو چاہتے تھے وہ کر لیتے تھے. میں آپ کے اپنے ملک سے، جس طریقے سے مدورو، یہ مثال ہے سب سے بڑی، جس طریقے سے چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. کہ ان کے پریزیڈنٹ کو، مدورو کو وینزویلا کے اٹھا لیا. ایک میں ابھی ساتھ اس کا طریقہ کار میں متوضع کروں تاکہ ہمارے لوگوں کو اتحاد. جی طریقہ کیا ہے جی؟ یہ ملٹی پرونگ طریقہ. ملٹی پرونگ طریقے میں بیسز بناتے ہیں خاموشی سے، ٹھیک ہے، گھیرا ڈالتے ہیں چاروں طرف سے. آپ کے جتنے بارڈرز ہیں، آپ کے جو ہمسائے ہیں، ان سے تعلقات بہتر کر کے، ان کو اپنی لائن پہ چڑھا کے، ان کو ایڈ دے کے، ان کو اکوپمنٹ دے کے، آپ کی حیثیت کے مطابق ان کو 5 گنا بڑھا کر کے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کمزور کیا جاتا ہے. اگلا فیز یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی جیب میں پیسہ ہوگا اور ٹیکنالوجی ہوگی تو آپ بچ جائیں گے. وہ آپ کی ٹیکنالوجی بھی روکی جاتی ہے کہ آپ یہ بھی نہیں خرید سکتے، یہ بھی نہیں خرید سکتے. آپ نے F-16 کے پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے. ڈیکیڈ گزر گیا، پوچھنے والا کوئی نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ فیز وہ مکمل کرتے ہیں کہ آپ کو ڈیفینس وائز کمزور کرے. نیوکلیر کی تو بات ہی نہیں نا کہ نیوکلیر بنا جائے تو کوئی طرح طاقتور ہو جائے. جی وہ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی ریاست کو اس قسم کی لیڈرشپ دی اس وقت، جنہوں نے اپنی گردنیں اڑوا دی. یہ ایک گردن نہیں اڑی ہوئی، میں آپ کو بتاؤں جی. لیاقت علی خان سے شروع ہوئے تھے، وہ بھی ایسے بیسٹ نہیں مروایا تھا، ابھی تو وہ پیپر انکلاسیفائڈ ہو گئے کہ جنہوں نے مروایا تھا آج ان کی اولاد بھی ان کی VIP میں مہمان ہے. اس کو ابھی بھی تنخواہیں دی جا رہی ہیں اور ادھر رکھا جا رہا ہے، اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے. وہ جس صاحب تو وہ فیملی ان کے پاس ہے. اسی طریقے سے میں یہ عرض کروں گا، آگے آ جائیں آپ، جتنے رجیم چینج ہوئے آپ کے، جس کسی نے نیشنل انٹرسٹ کی بات کی اور اپنے ملک کا دھیان رکھنے کی بات کی، میرے خیال میں ساری باتیں ایک سائڈ پہ، فرام دا انڈیپینڈنس آف پاکستان، اور جب تک ہم نے یہ تجربے کیے اس تک کسی بھی ایک فرد نے جو پاکستان کی گورننس کے اندر پارٹ تھا، پاکستان کی ایٹمی طاقت بننے میں اس کا جو ہے وہ مکمل طور پر ان کا کنٹریبیوشن ہے، اس پہ خراج تحسین بنتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آج کی موجودہ صورتحال کے اندر، موجودہ صورتحال کے اندر جہاں نیوکلیر پاور بننے جا رہا ہے ایران، اب میرا سوال ذرا میرا مودمانہ سا ہے. یہاں پر 2 اسکول آف تھاٹ ہے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ایک جو مجتبیٰ خامنائی صاحب ہیں، انہوں نے ریسنٹلی اب یہ فتویٰ دیا ہے کہ جی ہم نیوکلیر پاور بنیں گے. ٹھیک ہے، 60% آف افزودہ یورینیم جو ہے وہ ہو چکا ہے ان کا، 90% تک جائیں گے تو یہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، 60% تک تو آپ ادر جو ریلیونٹ میٹرز ہیں ان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ہم آیت اللہ خامنائی صاحب ان کے سپریم لیڈر کی بات کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں بننا چاہتے، ہم مانیٹرنگ میں رہنا چاہتے ہیں، IAEA کی جو انٹرنیشنل مانیٹرنگ ایجنسی ہے. لیکن اب سوال یہ بنتا ہے، جہاں مظاہرے دیکھے گئے ایران کے اندر ریسنٹلی، ایک کانسپیریسی تھیوری کی اگر بات کریں، یا بہت سارے میں بات کروں کہ مورخ یہ لکھ چکے ہیں کہ ہر ریاست کے اندر آپ ایک ایسا سکینڈل بناتے ہیں جس سے آپ اپنی عوام کو کہتے ہیں کہ ہم انٹرنل افیئر سے بھی دور رہیں گے، ہم ایکسٹرنل افیئر سے لڑیں گے، جس طریقے سے ایران امریکہ اور اسرائیل سے لڑ رہا ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یا تو وہ فیصلہ کر لینا چاہیے ایران کو کہ یا تو یار بن جاؤ. پچھلے آپ ریولوشن کے بعد ہم بات کریں تو 30 سال سے آپ یہ کہ ایٹمی پاور بننے کی دوڑ میں، یا تو پاکستان کی طرح ہمت کر کے بن جائیں بھائی، یا تو پھر ختم کر کے آبنائے ہرمز کو بھی کھولیں اور پھر جو مسائل آپ کے بھی وہاں کے لوگوں کو ہیں یا جہاں یورپ تک اور پاکستان تک اس کے ریپریکنشن ہے وہ ختم ہو جائے. سر دیکھیے میں عرض کروں، ہم نے اس معاملے پہ پاکستان میں بننے سے پہلے بہت اسٹڈی کی. اس وقت کے پرائم منسٹر نے ہر ایک سے مشاورت بھی کی، دلیری اپنی جگہ، مشاورت اپنی جگہ، فیصلہ انتہائی کیلکولیٹڈ اور سارے کانسیکوینسز کو سامنے رکھ کے لیا گیا. ہمیں پتا تھا ہم پہ سینکشن لگ رہی، ہمیں پتا تھا. مگر بات یہ ہے کہ سوائے نیوکلیئر کے آپ کے وسائل اتنے نہیں ہیں باقی ملکوں کے کہ آپ لیٹسٹ ویسٹ کی ٹیکنالوجی کو، اس کے اسلحے کو، اس کے فورسز کو، اس کے نیول کے آرمیڈاز کو، اس کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو، اور اس کی ہائی ٹیک سیٹلائٹ سے کنٹرول ہوئی ورٹیکل وارفیئر کو آپ جیتے بھی، لڑیں بھی، وکٹوریس بھی کلائیں اور بچ بھی جائیں. یہ سارا کچھ بہت مشکل فیز ہے جو ایران نے کر کے دکھایا. یہ کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا آج تک، اور آئندہ بھی شاید بڑا مشکل ہو. میں یہ عرض کروں گا کہ نیوکلیئر کا فیصلہ ایران کو نیوکلیئر بن جانا چاہیے. اگر مجھے پوچھا جائے تو ایران کو نیوکلیئر جب 47 سال ہو گئے ہیں اور آپ نے نیوکلیئر نہ بنایا، نہ آپ نے نیوکلیئر استعمال کیا، نہ آپ نے نیوکلیئر کی تھریٹ دی امریکہ کو، نہ آپ امریکہ کے آس پاس اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو، ابھی ادھر میزائل بھی پھینکنے کی پوزیشن میں ہے کہ یا نہیں ہے. فی الحال جو کلیم کرتے ہیں وہ تو نہیں ہے، وہ تو 2500 کلومیٹر کرتے ہیں. وہ 12000 کلومیٹر پہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے ڈیولپ، ٹیکنالوجی بہت تیزی سے آگے جاتی ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بے گناہ مارے جا رہے ہیں. 47 سال کی جو سینکشن بھی لگی تو وہ بھی ان کی طاقت دیکھ کے تو ان کو گرانے کے لیے لگے گی. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، یہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے ڈائریکٹ، یہ نہیں کہ امریکہ پہ کیا، یہ نہیں انہوں نے کسی ویسٹرن کنٹری پہ کیا، اور یہ بھی نہیں کہ انہوں نے ان کے کسی بیس پہ آس پاس کیا جو گھیرا ڈال کے مڈل ایسٹ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے تو صرف جب ان کے اوپر سینکشن لگ گئی تو انہوں نے اپنے ڈیفنس کو بہتر ضرور کیا. یہ دیکھنا پڑے گا جو ڈیفنس ایران نے آج تیار کیا ہے وہ تمام ملٹری ہسٹری کے اسکالرس کے لیے اور یونیورسٹیز کے لیے ایک ایسی کتاب کھل گئی ہے کہ جس کو بار بار اسٹڈی کر کے لوگ سیکھا کریں گے. سارا کچھ انڈر گراؤنڈ لے جانا، حتیٰ کہ اسٹیٹ آف ہرمز میں جو شیلو واٹر ہے اس کے نیچے بھی وہ پراپر ٹیوب لگا کے تو ادھر بھی نیچے سارا کچھ ڈالا ہوا ہے. مطلب کہ آپ اتنا نیچے ہر جگہ چلے گئے ہیں کہ جو اس وقت ویپنز موجود تھی کہ جتنے بھی گہرے کلومیٹر وہ نیچے آپ کو زخمی کر سکتے تھے یا ایلیمینیٹ کر سکتے تھے، آپ نے اس سے بھی نیچے چلے گئے اور اس سے بھی زیادہ کنکریٹ لینٹرز ڈال دیے نیچے جا. ابھی جب یہ کیا، یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ساری جاتے ہیں، جان بچانا علیحدہ فیل ہے، ہر گھر کو محفوظ. انہوں نے اپنی ڈیفنس ٹیکنالوجی نیچے لے گئے. ان کی نیچے شہر کے شہر آباد ہیں جو میزائل زمین کے نیچے. اوپر جو آپ کو نظر آتا ہے وہ اور ہے، نیچے جو نظر آتا ہے وہ امریکن اور نیٹو تمام کی پوری طاقت سے ابھی تک بیونڈ ہے. اچھا، کس وجہ سے ایران کھڑا ہے؟ ایران نے 250 بلین کا ڈیمیج کرا کے اپنی بلڈنگ کا، ہزاروں لوگ شہید کرا کے، کئی گھر جو ہیں جہاں کے فیملیز ختم ہو گئی ہیں، اس کے باوجود ابھی تک وہ ویسے کے ویسے کھڑے ہیں. اور وہ اندر بنکروں میں نہیں کھڑے. جی، اسرائیل والے سارے بنکر میں ہفتہ 10 دن 15 دن رہ رہے ہیں، وہ سانس بھی نہیں، وہ سارے سڑک پہ کھڑے ہیں، بچوں سمیت، بیویوں سمیت، بہنوں سمیت، والدین سمیت. ان کے اپنے بزرگ بھی ادھر کھڑے ہیں کہ ہم ادھر مریں گے. ہارو جڑ ایکٹیو جنگ ہو رہی ہے، 250 300 500 جہاز کٹھے حملہ کر رہے ہیں. ان کی ڈیلٹا فورس، ان کی پیرا ٹروپس، ان کے پیرا شوٹرز اصفہان کے اوپر ایسے آئے ہیں جیسے ویو در ویو، ایک دفعہ نہیں 4 ویوز آئی ہیں، اور بڑی ہی شدید فائٹنگ ہوئی ہے. ادھر ان کا وہ لے جانا چاہتے تھے نیوکلیئر والا سلسلہ، ادھر سے لے کے مشن یہ تھا کہ اس کو لے کے جائیں گے، نہیں لے جا سکے بائی فورس، فیل ہوئے ہیں، شکست ہوئی ہے بری.
ابھی تک میڈیا نے اس کے اوپر بات نہیں کی ہوئی. وہ بہانہ لگاتے ہیں صرف پائلٹ کا. پائلٹ کسی اور ایریے میں تھا, پائلٹ تو اس ایریے میں نہیں تھا اصفہان کے آس پاس. پائلٹ تو کہیں امریکی پائلٹ وہاں پہ تھا, کیا وہ امریکہ لے جانے میں کامیاب ہوا ہے کہ نہیں؟ دو تھے جی, ایک رہ گیا, ایک لے گئے. مگر اس کو جو لے کے گئے کن صاحب کو, وہ کوئی اور ایریا تھا. وہ تو ادھر ماؤنٹینز میں نیچے غار میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. ان کا چونکہ سگنل جا رہا تھا, وہ پہنچ گیا اس کے پاس. وہ سگنل لے آیا سیدھا, اس کے بعد بہرحال جہاں ان کو بوٹ آن گراؤنڈ کر کے لڑ کے چیز لینی پڑے گی. میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کو احتیاط کرنی چاہیے, ادھر اس کو مار پڑے گی. بوٹ آن گراؤنڈ پاسبل نہیں. بوٹ آن گراؤنڈ امریکن ٹوپس نے آج تک کہیں نہیں جیتا. وینزویلا میں جو لے گئے ہیں وہ کوئی ملٹری ایکشن نہیں تھا, وہ تو ملی بھگت ایکشن تھا. صحیح بات ہے. ملی بھگت کرنے میں CIA کے رجیم چینج, $1 بلین کے ڈبے دینے میں اور لوگوں کو خریدنے میں, وہ یہ ان سے ایکسپرٹ کوئی نہیں ہو.